अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि हम्दन कसीरन तय्यिबन मुबारकन फीह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। अल्लाहुम्मा ला सहला इल्ला मा जअलतहु सहला व अंत तजालुल हज़न इज़ा शि'ता सहला। जी, आप में से बाज़ ने वो हदीस की तहकीक, उसके रावियों का तर्जमा, उसके ऊपर हुक्म वो मुझे सेंड किया था। ठीक है। और जिन्होंने सेंड किया उनका माशाल्लाह सही है, एक आध गलती है बस कि आप में से किसी ने, मुझे ज़ुबानी याद नहीं है कि वो कौन थे, उन्होंने तर्जमा तो माशाल्लाह सबका सही लिखा है। जो मुसद्दद बिन मुसरहद हैं उनको उन्होंने सदूक लिखा, यानी तबका राबिया के अंदर उनको शामिल किया है। इसकी वजह मुझे समझ नहीं आई, मैं उस वक्त उनको व्हाट्सएप पे नहीं लिख सका, जवाब नहीं दे सका, याद भूल गया। तो अभी अ, इस बात को फरमा लें कि मुसद्दद बिन मुसरहद ये तबका कम अज़ कम सानिया के हैं, मरतबा सानिया के हैं, यानी ये सिका सब्त हैं, सिका हाफिज हैं। यानी इनकी वसफ़ जो है, सिफत, ये ताकीद के साथ है। ठीक है, तकरार मानवी के साथ। जी, किसी को समझ नहीं आई तो वो अर्ज़ कर दे, मज़ीद इस वाले से कुछ समझना चाहता है तो वो बता दे, ताकि जो हम उसको हल कर सकें। और बाज़ ने वो सईद बिन अबी अरूबा को मुख्तलित नहीं लिखा, जबकि उनका मुख्तलित होना वो आपको उन आइम्मा के अक़वाल के अंदर वाज़ेह पता चल जाता है कि वो मुख्तलित थे। तो उसके ऊपर जब हुक्म लगाना है अल हुक्म अला रावी, तो उसमें जो जिस तरह सिका साथ मुदल्लिस लिखना है, तो साथ मुख्तलित भी लिखना है कि वो मुख्तलित भी थे। ठीक है, इस वाले से कोई बात करना चाहते हैं तो वो जल्दी से बात कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम शेख मोहतरम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। जी शेख बिल्कुल, मोहतरम, वो मैंने ये आप सदुक ही लिखा थे, था। मुझे अभी याद आ जी गया, आप हुजूर। ही थे। जी मैं ही था। जी जी। जी मैंने देखा ना, उन्हें मोहम्मद बिन हारून अल फलासी और अबू जुरा दोनों ने सदुक लिखा है। जी, वो सदूक, इसका मतलब ये नहीं है कि वो सिका नहीं है। याद रखें, ये मैंने पहले अर्ज़ किया था, शायद आप उस क्लास में थे या नहीं, कि ये जो सदूक की इस्तिलाह है, सदूक की इस्तिलाह है, ये हाफिज़ इब्न हजर रहमतुल्लाह के नज़दीक जो है ना, वो कम दर्जे की है, यानी सिका से कम दर्जे की है। बाकी पहले अइम्मा के नज़दीक ज़रूरी नहीं है कि सदूक का जो दर्जा है वो सिका के बराबर नहीं है या सिका से बहुत कम है। अगरचे बाज़ अहले इल्म के नज़दीक कम है, तो हमने देखना है दूसरे अइम्मा भी क्या कह रहे हैं, यानी हमने तदबीर ये देनी है ना। आपने अबू ज़ुरा रहमतुल्लाह का कौल तो ले लिया, लेकिन उसके मुकाबले के अंदर जो यहया बिन मईन गालिबन या और भी जो अइम्मा हैं, वो सिका सब जो कह रहे हैं, उनको भी तो देखना है ना। तो आपने देखना है कि इसके ऊपर जरा है या नहीं है। जब जरा नहीं है तो फिर सदूक नहीं है, फिर आला दर्जे का सिक्का है। ठीक है? इन चीज़ों को भी देखना है। अगर बिलफ़र्ज़ उन पर जरा भी होती मुसद्दद के ऊपर, और किसी ने सिक्का कहा होता, किसी ने सदूक कहा होता, किसी ने जरा की होती, तो फिर आप कह सकते थे कि ये दरमियाना कौल इसका ये बनता है कि ये सदूक है, यानी तहक़ीक़ ये बनती है। जब एक रावी को किसी ने ज़ईफ़ ही नहीं कहा और उसके बारे में सिका भी कहा गया है, उसके बारे में सदूक भी कहा गया है, तो फिर वो सिका ही है। ठीक है? जी, जी जज़ाकल्लाहु खैरन। बारकल्लाहु फ़ीकुम। जी,
اور किसी ने कुछ सवाल करना है इस हवाले से? फिर आपसे ये हदीस एक हल करवाते हैं। अगर आपको समझ आ गई, अगर समझ नहीं आई तो भी पूछ सकते हैं। अभी इस हदीस को हल करेंगे, उसके बाद फिर मज़ीद इसके बारे में थोड़ी डिटेल और भी पढ़ेंगे इनके बारे में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। शेख मोहतरम, ये वैसे असल से कल के असाइनमेंट से तो ताल्लुक़ नहीं। वो उधर तालीकन जो कुछ जो लिखी थी, तो एक जगह जब हसन बसरी का तर्जुमा था तो वहाँ नीचे तालीक में लिखा था कि इनका समरा से समा साबित है। और उधर जब समरा रदी अल्लाह का तर्जुमा देखा, वहाँ देखा कि हसन का इनसे समा साबित नहीं है। तो इसका क्या करना है, किस तरह इसको हल करना है? तो और ये अइमा मस इलल के भी मुख्तलिफ अकवाल हैं इसमें, जी, 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 मतलब। मैं अर्ज़ करता हूँ। जब हमने तदलीस का मसला समझ पढ़ा था ना जी, तदलीस के बारे में पढ़ा था, तो वहाँ हमने डिस्कस किया था कि समूरा की जो किताब थी ना, वो हसन बसरी के पास थी। हसन बसरी के पास समूरा बिन जुंदुब की किताब थी। तो इसका समा तो नहीं है, समूरा के साथ समा तो नहीं है, लेकिन इनके पास किताब थी उनकी। तो लिहाज़ा जब भी हसन बसरी समूरा बिन जुंदुब से बयान करेंगे, तो उनके पास एक किताब होगी, ठीक है? जो हमने वो जो जब हमने लिखा है ना मुदल्लिसीन के बारे में, जब हमने लिखा था कि किन-की ख़ास रिवायतें बाद से वो अन-अना भी, वो कह लें आप, समा पर महमूल होता है। उसके अंदर आप ज़रा देखिएगा कि उस चीज़ को भी हमने डिस्कस किया था। जी, और कोई बात जी? जी, कोई बात नहीं। तो चलें हम फिर मज़ीद आपको एक सनद देते हैं। आप उसको अभी से अभी हल करेंगे इंशाअल्लाह जल्दी से। अगर किसी को समझ नहीं आई अभी तो दोबारा वो डिस्कस कर सकते हैं। जी, ये है अभी जो मैं सनद लिखने लगा हूँ। जी, ये है सुनन अबी दाऊद की 909 नंबर हदीस है। इसके बारे में आपने जल्दी से लिखना है। बिन पहले सबसे पहले रावियों का तयन करना है। अहमद बिन साले कौन है? इब्ने वहब कौन है? ये थोड़ी-सी मुश्किल अगरचे है, लेकिन इसमें ज़्यादा आपने फ़ोकस करना है इन रावियों के तयन पर। आपने इनका तयन करना है, ठीक है? बाकी अगर आपसे हुक्म लगाने में कोई चूक भी होगी तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि अभी हमने इसको हुक्म लगाने के अंदर, रावी के हुक्म लगाने के अंदर मुख्तलिफ अक़वाल को मद्देनज़र रखे, वो आगे हमें मज़ीद भी पढ़ना है। फ़िलहाल आपने रावी का तयन और उसका तर्जमा ये जल्दी से जल्दी से तलाश करना है, जितना जल्दी हो सके। और अगर दरमियान में कोई मसला बनता है, आपको कोई परेशानी आती है, कोई रावी नहीं मिलता, तो आपने फ़ौरन से पूछ लेना है, वक़्त ताकि बच जाए हमारा। यानी थोड़ी-सी कोशिश भी करनी है, कोशिश करने के बावजूद अगर आपको नहीं मिलता या कुछ समझ नहीं आती, तो फिर आपने पूछना है।
بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی، جنہوں نے تلاش کر لیا بیہا و نعیمت، اور جو تلاش نہیں کر سکے وہ ذرا توجہ فرمائیے گا. سب سے زیادہ جو ایشو بن رہا تھا وہ ابو الاحوص کا بن رہا تھا کہ ابو الاحوص یہ کون ہے. یہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ ابو الاحوص کا تعین ہم کیسے کر سکیں گے. میں ابھی آپ کے سامنے اسکرین شیئر کرتا ہوں. ٹھیک ہے، مکتبہ شاملہ کے اندر جب ہم جائیں گے جی، یہ ہمارے پاس سنن نبی داود کی حدیث نمبر 909 نکلی ہوئی ہے. اس میں احمد بن صالح، ابن وہب، یونس ابن شہاب، ابو الاحوص، اور پھر آگے ابو ذر ہیں. ٹھیک ہے، یہ یعنی اس سند کے راوی ہیں. تو اس میں سب سے زیادہ جو ایشو آ رہا تھا وہ ابو الاحوص کا آ رہا تھا. ٹھیک ہے، ابو الاحوص یہ کون ہے؟ اس نام کے تو کئی راوی ہیں. ٹھیک ہے، ابو الاحوص نام کے یقیناً کئی راوی ہیں، تو ان کو اس کا تعین ہم کیسے کریں گے کہ یہ کون ہے؟ تو اس کا طریقہ جیسے بالکل سادہ کہ ابن شہاب کے اساتذہ کے اندر دیکھیں کون ہے. اس طرح ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے شاگردوں میں دیکھیں کہ ابو الاحوص ان کے شاگردوں میں کون ہے. اگر ایک سے زیادہ ہیں تو پھر ہم تعین کر لیں گے. ٹھیک ہے، اب ہم نے سب سے پہلے ابن شہاب کے استادوں میں کیا دیکھنا ہے. ابن شہاب کا پورا نام، کہ اس کا بھی تعین آپ کو چاہیے. تو اس کا پورا نام جب آپ ادھر سے تعین کرتے آئیں گے نا، تو ان کا پورا نام پھر آپ کو وہاں سے ملے گا. اب مجھے معلوم ہے کہ اس کا پورا نام کیا ہے، تو میں سب سے پہلے نکالتا ہوں تہذیب الکمال. محمد بن مسلم بن عبید اللہ بن عبداللہ بن شہاب الزہری. ٹھیک ہے، یہ دیکھیں ہمارے پاس 5606 نمبر پہ یہ نکل آیا ہے. ٹھیک ہے، تو اس طرح آپ نے یہ چلنا ہے آگے. رواعن، یہ دیکھیں رواعن، اس کے اساتذہ شروع ہو گئے. اب یہ بہت لمبے چل رہے ہیں ان کے اساتذہ، یہ بہت بنیادی راوی ہیں نا، بہت ان کے لمبے اساتذہ چل رہے ہیں. یہ دیکھیں آئین کی پٹی جا رہی ہے ابھی تک، 4-5 صفحوں کے بعد جا کے. اور آپ دیکھیں گے ابو الاحوص جو ہے نا، کنیت پہلے عرض کیا تھا کہ کنیتیں آخر میں آتی ہیں. ٹھیک ہے، کنیت یہ آخر میں آتی ہے، ناموں کے بعد کنیتیں آتی ہیں. اس کے بعد پھر خواتین کا نام آتا ہے، اس کے بعد پھر خواتین کی کنیتیں آتی ہیں. ٹھیک ہے، جیسے وہ ترتیب ہوتی ہے. تو آپ دیکھیں یہ چل رہا ہے نون، ہا، یا، آگے یا کے بعد یہ یزید. یہ دیکھیں آگے میں ہمیں ابو الاحوص مل گیا ہے. ابو الاحوص اب کون ہے؟ مولا بنی لیس. ابو الاحوص مولا بنی لیس. یہ جب ہم نے محمد بن مسلم بن عبید اللہ بن عبداللہ بن شہاب الزہری کے اساتذہ کے اندر دیکھا، تو ہمیں یہ ابو الاحوص، اب ان کے ساتھ ہمیں ایک اور فائدہ ملے گا کہ یہ مولا بنی لیس ہے. ٹھیک ہے، ابو الاحوص مولا بنی لیس. اب ادھر انہوں نے نام اس کا نہیں لکھا، اس کا مطلب کہ اس کا نام ہی معلوم نہیں ہے کہ نام اس کا کیا ہے. ٹھیک ہے. تو جس کا نام معلوم نہیں ہے تو پھر ہم نے اس کو کنیتوں والے چیپٹر کے اندر جا کے ڈھونڈنا ہے. ابو الاحوص، ابو الاحوص جو کنیتوں والے چیپٹر کے اندر جائیں گے نا، تو ہمیں وہاں سے ابو الاحوص مل جائے گا انشاءاللہ. اب یہ دیکھیں، یہ میرے پاس نکل آئی ہے فہرست اس کی. اب پہلے جیسے طریقہ بتایا تھا آپ کو کہ کنیتوں والے باب میں آپ نے آخر میں چلا جانا ہے. باب الکنا، کتاب الکنا. کنیتوں کے اندر پھر آپ کو احوص ہے نا، الف کی پٹی کے اندر ہی مل جائے گا آپ کو احوص، ابو الاحوص. جب آپ اس پہ سلیکٹ کریں گے تو آپ کو یہ دیکھیں ابو ابراہیم، ابو الابرد، ابو احمد. یہ دیکھیں ابو الاحوص آ گیا. یہ دیکھیں ابو الاحوص. آگے ہم نے جب نکالا تھا وہ مولا بنی لیس، مولا. اب ابو الاحوص کے بعد آگے
बा बगवी शुरू हो रहा है, देखें ना, रुफ़ ताजी के बाद। अब जुशमी शुरू हो रहा है, जीम आता है बा के बाद, अब आता है हा आता है, हनफी आ गया, फिर शीन आता है, शामी आ गया, फिर काफ का आता है, काजी आ गया, फिर मौला आ गया। ये देखिए मौला, देखें मौला इब्न लैस, ये देखें। अब इसको सिलेक्ट करेंगे तो ये हमारा ये वाला रावी निकल आया, अबुल अहवस मौला बनी लैस, युकालू मौला गिफार इमाम मस्जिद बनी लैस। ये हमारा रावी निकल आया नियतों के अंदर जाके। देखें, अब देखें इसमें क्या दिया, रवान अबू अयूब अंसारी और अबू ज़र अल गिफारी। इसका मतलब रवा अनहु ज़ुहरी वलम यरवी अनहु गैरु, यानी ज़ुहरी के अलावा किसी ने भी अबुल अहवस से रवायत नहीं ली। तो ये ज़ुहरी हमारा मतलूबा रावी, यानी इब्नु शिहाब ज़ुहरी जो है वो आगे। सही है ना, समझ आ गई आपको? आगे फिर उसके बारे में ये देखें, अब्बास अद्दूरी कहते हैं कि अबुल अहवस अल्लज़ी यरवी अनहु ज़ुहरी लैसा बिशै, कि अबुल अहवस जो वो अबुल अहवस जिनसे ज़ुहरी बयान करते हैं, लैसा बिशै वो किसी काम का नहीं है। ठीक है, लैसा बिशै किसी काम का नहीं। इमाम नसाई कहते हैं फ़ी मक़रातु बिख़त्तिही, इमाम नसाई के जिस के ख़त के अंदर, यानी इनकी लिखी हुई तहरीर के अंदर मैंने पढ़ा कि अबुल अहवस लम नकिफ़ अला इस्मिही, कि हम अबुल अहवस के नाम पर वाक़फ़ियत हासिल नहीं कर सके, वला नारिफ़ुहु, ना ही हम उसको पहचानते हैं, वला नअलमु अन्ना अहदन रवा अन्हु गैरु इब्न शिहाब ज़ुहरी, और नहीं हम जानते कि इब्न शिहाब ज़ुहरी के अलावा किसी ने उनसे बयान किया, वल्लाहु आलम। ठीक है, व ज़करहु इब्न हिब्बान फ़ी किताब इस्सिक़ात, रवा लहू अल अरबआ, इन इसकी रिवायत चारों किताबों के अंदर है। वक़द वक़ा लना हदीथहु बिउलूफ़िन, ये आगे यानी फिर आगे ज़ायद बातें ये बयान की जा रही हैं। तो बहर के अब ये हमारे लिए तयन करना बिल्कुल मुमकिन हो गया। ठीक है, इस तरह तयन करना है। बिल्कुल दूसरी जो किताब दूसरी जो दूसरे रावी हैं, अब यूनुस से मुराद कौन है, ये भी हम तलाश कर सकते हैं। पहले अपने इब्न वहब को देखना है कि इब्न वहब कौन है। अब हमने मोहम्मद बिन मुस्लिम बिन शिहाब अज़-ज़ुहरी को देख लिया है ना, ठीक है, इसको तलाश, अब इसके शागिर्दों में देखेंगे यूनुस कौन है। ठीक है, मोहम्मद बिन मुस्लिम बिन, अब इसके शागिर्द जब निकालेंगे, जी ये मोहसिन भाई क्या पूछना चाहते हैं, मुझे ज़रा समझ नहीं है आपकी, कि इब्न वहब को बाबुल कुना के या मैं क्यों रखा वाव की बजाय, ये मुझे समझ नहीं है आप क्या पूछना चाहते हैं। वॉइस में पूछ लें, ज़्यादा बेहतर है। मैं अर्ज़ कर रहा था कि मोहम्मद बिन मुस्लिम बिन इब्न शिहाब ज़ुहरी के शागिर्दों के अंदर हम देखेंगे कि यूनुस कौन है। तो शागिर्द आगे जाके होते हैं, पहले उस्ताद बहुत लंबे हैं इनके, तो आगे जाके शागिर्द आएँगे। रवा अनहु, अब अनहु हमने या की पट्टी में जाना है, यूनुस या से शुरू हो रहा है ना, तो ये भी इसके शागिर्द भी बहुत ज़्यादा है। अभी का सीन चल रहा है अभी, ठीक है, अभी आयन आ गया है, मीम आ गया है, यहाँ कहीं हमें यूनुस मिल जाएगा। यूनुस से मुराद वो कौन है? ठीक है, यूसुफ आ गया ना, यहाँ पे यू आ गया है, लेकिन आगे सीन है तो हमने नून देखना है। थोड़ा सा आगे जाएंगे तो हमें मिल जाएगा, यूनुस बिन यजीद अल एली। ये देख, यूनुस बिन यजीद अल एली। अब हमें ये तयन होगा कि यूनुस बिन यजीद अल एली ये वाला हमारा रावी है, यूनुस बिन यजीद अल एली। जब आप फहरिस्त देखेंगे तो हमने या की पट्टी के अंदर जाके यूनुस निकालना है। आ गया या,
یا کی پٹی کے اندر ہم نے یونس نکالنا. اب یاسین یحییٰ، یونس آپ کو پتہ ہے کہ بعد میں ہوتا ہے. یعقوب اس کے بھی بعد ہوگا. یہ دیکھیں یونس آ گیا. اب یونس بن یزید ہے. یونس نام سے اب کئی راوی ہوں گے. ٹھیک ہے، یونس نام کے کئی راوی ہوں گے. اب دیکھیں اس کو ہم نیچے لے کے جائیں گے. یونس بن یزید ہے. یونس بن مسلم آ گیا، یونس بن میسرہ آ گیا، یحییٰ آ گیا. اب یہ دیکھیں یونس بن یزید. ٹھیک ہے، یونس بن یزید. اب یہ دیکھیں ہم نے نکالا یونس بن یزید بن ابی النجار. اوپر یونس بن یزید المؤدب بھی ہے نا، لیکن یہ کہتے ہیں وہمن، یہ ہمارا یہ یعنی یہ ہمارا والا راوی بھی نہیں ہے. یہ ہمارا وہم ہے. جی اب دیکھیں یونس بن یزید بن ابی النجار ویقال. اب اس کے نام میں تھوڑا سا فرق تھا. یونس ویقال یونس بن یزید بن مشکان بن ابی النجار العلی. یہ سارا رواعن کے اندر ہمارا مسلم محمد بن مسلم بن شہاب الزہری، یہ دیکھیں آ گیا. اب رواعنہ کے اندر اس کے شاگردوں کے اندر ہمارے والا وہ راوی جو ادھر لکھا ہوا ہے وہ ہمیں ادھر سے دیکھنا ہوگا تو وہ ہمیں مل جائے گا. ابن وہب ہے نا، تو اس کے اندر آپ دیکھیں گے کہ ابن وہب کا پیچھے جو اصل نام کیا ہے، یہ تو اس کے والد کا نام ہے نا وہب، وہب کا بیٹا. آپ یہ دیکھیں گے کہ آپ کو یہ عبداللہ بن وہب نظر آ جائے گا. عبداللہ بن وہب. ٹھیک ہے. اب عبداللہ بن وہب نام سے ہو سکتا ہے زیادہ راوی ہوں. تو آپ آئین والی پٹی کے اندر جائیں گے. ٹھیک ہے. یہ دیکھیں آئین والی پٹی میں ہم گئے تو یہ عبداللہ ہے. عبداللہ، یہ دیکھیں عبداللہ نام سے آ گیا. آگے عبداللہ بن وہب ہے. ٹھیک ہے، واؤ آتا ہے اس کے بعد. یہ عبداللہ بن اویس، عبداللہ بن بسر وغیرہ یہ سارا چل رہا ہے. لمبی اس کی فہرست ہے. ٹھیک ہے. عبداللہ بن عامر آ گیا. ابھی آگے جا کے منزل آگے ہے ہماری. عبداللہ بن نافع آ گیا. عبداللہ بن ہارون آ گیا. اور یہ آ گیا واؤ آ گیا. اب واؤ کے بعد واقد آتا ہے، واؤ کے بعد الف آ گیا. اب ہم نے دیکھنا ہے ہمارا وہب ہا ہے. یہ دیکھیں عبداللہ بن وہب، یہ ہمارے پاس آ گیا عبداللہ بن وہب. اب عبداللہ بن وہب نام سے ہمارے پاس تین راوی ہیں. ایک، دو اور یہ تین. یہ تین ہمارے پاس راوی ہیں. ہم نے کیسے پہچانا کہ ہمارا کون سا ہے؟ وہ بالکل آسان طریقہ، اس کے استاذوں کے اندر اور شاگردوں کو چیک کر لیں. جس کے اساتذہ اور شاگرد ملتے ہوں گے ان میں سے کوئی ایک ہمارا راوی ہوگا. ٹھیک ہے. اب عبداللہ بن وہب بن مسلم قرشی الفہری ابو محمد المصری الفقی. ٹھیک ہے. ایک تو یہ ہے. اب اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے اساتذہ اور شاگرد اس کے اندر ملتے ہیں. اب اس کا استاد کون تھا؟ یونس. ٹھیک ہے، یونس بن یزید العلی، یہی تھا نا. جی یونس بن یزید العلی تھے. تو آپ کو پتہ ہے کہ اساتذہ ہیں تو ان کے زیادہ اساتذہ ہیں تو ان کے یا کے اندر جانا ہے، یا جو کہ آخر میں ہوتی ہے. تو اگر تو ہمیں وہ مل جاتا ہے وہاں تو ہم نے پھر شاگرد چیک کریں گے تو شاگردوں کے اندر بھی مل جاتا ہے تو پھر ہم یقین کر لیں گے کہ ہمارا یہی راوی ہے. دیکھیں یہ یونس بن یزید العلی آ گیا. بالکل بھائی.
تو اس ہم نے یہ سمجھ لیا کہ ہمارا عبداللہ بن وہب بن مسلم القرشی المصری، یہ المصری کے نام سے مشہور ہے، عبداللہ بن وہب المصری، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد اب دوسرا عبداللہ دیکھیں نا، تو اس کے اندر ہمیں دیکھتے ہیں ملتا کہ نہیں ملتا۔ یہ کہتے ہیں عبداللہ بن وہب بن منبع الابناوی، ابناوی السنانی، کہتے ہیں روا عن ابی ہی، اس کا صرف استاد اس کا باپ ہی ہے، یعنی وہب بن منبع ہی ان کے استاد ہیں۔ پھر طبقہ بھی یہ وہ وہی نہیں بنتا، ہمارا جو طبقہ ہے وہ اور ہے، اور ان کا طبقہ اور ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب دیکھیں یہ ان کے استاذہ کے اندر ہمیں یونس بن یزید العلی نہیں ملا، تو اس لیے ہم نے پھر یقین کر لیا کہ ہمارے والا عبداللہ بن وہب المصری ہی ہے، یہ ابو محمد المصری الفقی یہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم نے دیکھنا تھا کہ اس کے شاگردوں کے اندر احمد بن صالح جو آتا ہے یہ کون ہے، ٹھیک ہے، احمد بن صالح روا عنہ، ٹھیک ہے نا، شاگردوں کے اندر احمد بن سعید، احمد بن صالح المصری، یہ دیکھیں احمد بن صالح المصری جو ہمارا سند کے اندر راوی ہے۔ تو ہم نے پھر دیکھ لیا کہ احمد بن صالح المصری، اب اس کو بھی ہم تلاش کریں گے، الف والی پٹی کے اندر جائیں گے، ٹھیک ہے، الف والی پٹی کے اندر گئے تو یہ من اسمہ احمد، احمد، احمد بن صالح، ٹھیک ہے، احمد بن صالح، احمد پھر اسی طرح ترتیب اسحاق، یہ الف والی چل رہی ہے، احمد کے بعد اب الف چل رہا ہے آگے، پھر دیکھیں ہا آ گیا ہے، حفص آ گیا ہے، ہم نے جانا ہے سواد پر، یہ سین آ گیا ہے، احمد بن سفیان، یہ سین چل رہا ہے، شین آ گیا ہے اب، شبیب، یہ آ گیا احمد بن صالح البغدادی آ گیا ایک تو، ٹھیک ہے، اور ہمارا کیا ہے، احمد بن صالح بغدادی نہیں ہے، ہمارا احمد بن صالح مصری ہے، جس کے ساتھ مصری ہوگا وہ ہمارے والا راوی ہوگا، احمد بن صالح، احمد بن صالح البغدادی، اس کے بعد اگر ہم چلیں گے، یہ کیا ہوا، اس کے نام میں کوئی مسئلہ ہے اس وجہ سے ہمیں یہ نہیں مل رہا، یہ والا ویسے ہمارا راوی ہے احمد بن صالح المصری، ٹھیک ہے۔ یہ سوری پیچھے تھا، یہ احمد بن صالح پیچھے آتا ہے، احمد بن صالح،
جی اب ادھر آنے والا ہے اس سے اگلا راوی احمد بن صالح، یہ دیکھیں 49 نمبر راوی ہے احمد بن صالح المصری ابو جعفر الحافظ المعروف بابن الطبری۔ اچھا، اب ہمارے اس میں روا عن ہم نے دیکھنا ہے عبداللہ بن وہب، یہ دیکھیں عبداللہ بن وہب، تو اس کا مطلب یہ ہمارا وہی راوی ہے احمد بن صالح المصری، اور ان کے شاگردوں کے اندر روا عنہ بخاری، ابو داود وغیرہ۔ ہم نے یہ تعین کر لیا کہ یہ ہمارا احمد بن صالح المصری بھی ہے، جو کہ ابن الطبری کے نام سے مشہور ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح آپ نے تعین کرنا ہے، اور پھر آگے ہے اس کی توثیق یا تجریح، اس کو جو ہے نا آپ نے نوٹ کر لینا ہے، ٹھیک ہے۔ اس پر آپ زیادہ سے زیادہ پریکٹس کریں تاکہ آپ کے لیے یہ نکالنا، اب یہ جو مجھے تھوڑا دیر لگی ہے نا نکالنے کے، کیونکہ میری بھی اب ایک عرصہ ہو گیا پریکٹس نہیں ہے۔ جب آپ کی اس طرح پریکٹس ہوگی نا، ہم نے تو سرچ کی جب کرتے ہیں سرچ ہی کرتے ہیں، ہمارے پاس تو دوسرا جو ہے مکتبہ شاملہ ہے، تو جب آپ جب ہم نے یعنی جب اس چیز کو سٹارٹ کیا تو ہمارے پاس ہارڈ کاپی کے اندر یہ کتابیں تھیں، یعنی لائبریری کے اندر، ہم اس وقت بڑی تیزی سے نکال لیتے تھے، کوئی مسئلہ نہیں بنتا تھا، ٹھیک ہے۔ شروع میں مشکل آتی تھی، بعد میں جب ہم نے سیکھ لیا تو بہت ہی آسانی کے ساتھ ہمیں یہ تک یاد ہو جاتا تھا کہ یہ کس جلد کے اندر ہوگا، یعنی یہ آئین کی پٹی جو ہے نا وہ کس جلد کے اندر ہے، لام کی پٹی کس جلد کے اندر ہے، یہ یہاں تک یاد ہو جاتا ہے۔ تو جب یہ مکتبہ شاملہ آیا تو پھر اس کے بعد یہ عام طور پہ اس طرح تلاش کرنا مشکل ہو جاتا ہے، تو جب آپ کی پریکٹس ہو جائے گی نا بار بار، یعنی چند دن آپ کریں گے اس کو، بار بار کریں گے، تو انشاءاللہ آپ کے لیے یعنی آپ مسخر ہو جائے گا آپ کے لیے انشاءاللہ۔ جی کسی نے کوئی اس حوالے سے کچھ سوال کرنا ہے تو وہ جلدی جلدی کر لیں۔ السلام علیکم۔ جی جی شیخ محترم، بڑی معذورت کے ساتھ، گستاخی کے ساتھ میرا ایک سوال ہے۔ جی جی ضرور۔ اس سے پہلے تک کے دروس بڑے مزے کے تھے، ہمیں بڑا مزہ آ رہا تھا علوم حدیث کے دروس میں۔ جی جب جی راویوں کا متعین کا میرے اندر میری ذاتی رائے ہے، یہ ہو سکتا ہے کہ میں غلط ہوں، اور آپ بھی اب بتا رہے تھے کہ کتنا ٹائم یہ احمد ابن صالح کی تلاش میں، میرا جی تو پورا پیریڈ یہ صرف یہ راوی احمد ابن صالح کے ڈھونڈنے میں گیا، وہ بھی ناکام۔ تو مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ ہمارے پاس سیاستہ موجود ہے، اس میں متفق علیہ کے بخاری اور مسلم موجود ہیں، تو ان راویوں کا ڈھونڈنے سے ہمیں کیا فائدہ ہوگا؟ نہیں، آپ کو فائدہ یہ ہوگا نا کہ آپ نہیں، اتنا ٹائم میری اور بات تھوڑی ہے گفتاخی، جی اور جی اتنا ٹائم ہم یہی دروس جو اب تک پڑھے اس میں لگانے سے، حدیث کے سمجھنے میں، اور حدیث کے علوم میں، اور قرآن کے غور و تدبر میں لگائیں تو کافی فائدہ ہو سکتا ہے، اور آسانی بھی ہے۔ یہ تو صرف ڈکشنریوں سے نکال کے متعین کرنا ہے، ہمیں تھوڑی کیا محنت لگتی ہے، اس میں وقت لگتا ہے۔ جی جی جی، آپ یہ نہیں، ہم تھوڑی ریسرچ کرنا ہے ہمیں اس میں۔ نہیں وہی میں کہہ رہا ہوں، اگر تو آپ نے اس فیلڈ کو اختیار کرنا ہے پھر تو آپ کو محنت کرنی پڑے گی، اگر جی، آپ نے اس فیلڈ کو اختیار نہیں کرنا، صرف محنت اگر آپ نے اس فیلڈ کو اختیار نہیں کرنا تو صرف نالج کے لیے اس کو تھوڑا بہت جو ہے نا آپ نے سمجھنا ہے، ہم آپ سے یہ مطالبہ ہرگز نہیں کرتے کہ آپ نے سنن ابی داؤد کی تحقیق پیش کرنی ہے، یا اس پہ آپ نے کتاب چھاپنی ہے، یہ نہیں ہم کہتے، صرف یہ ہے کہ اگر کوئی تحقیق کسی نے پیش کی ہے تو آپ کو سمجھ تو آنی چاہیے نا کہ یہ تحقیق انہوں نے جو پیش کی ہے یہ مجھے سمجھ بھی آ رہی ہے یا نہیں آ رہی، ٹھیک ہے۔ کوئی بھی فن ہے نا، آپ دیکھیں نا اس سے قرات ہم کے اندر آپ دیکھیں نکال کوئی کے بھی ہے نا، کاپی پیسٹ ہی تو کرنا ہے۔ نہیں کاپی پیسٹ نہیں کرنا، دیکھیں کاپی پیسٹ کب کرنا ہے آپ نے، ابھی تو ہم نے
कॉपी पेस्ट तो उस वक़्त करेंगे ना कि जब आप बिल्कुल मिन वान वही बात नकल कर दें कि जो दूसरों ने नकल की होती है। ये कॉपी पेस्ट नहीं होता। इसमें आपने देखना भी होता है कि किसकी बात राजिह है, किसकी बात राजिह नहीं है। ठीक है? जिस तरह आप अहादीस को कॉपी पेस्ट करते हैं ना, यानी आप बुखारी जी। से हदीस नकल करते हैं ना, उसको आप कोई किताब छापने के लिए या कुछ हवाला नकल करने के लिए तो आप कॉपी पेस्ट ही करते हैं ना। हम्म, हालाँकि वो कॉपी पेस्ट सिर्फ़ नहीं होता बल्कि आपने उससे इस्तिदलाल भी लेना होता है। ठीक है? इसी तरह रावी है, क्योंकि रावी को तय्युन करना है और रावी को कॉपी पेस्ट जो आपने कर लिया है, उसके ऊपर हुक्म भी फिर लगाना है ना। जो अहले इल्म के अक़वाल को मद्देनज़र रख के आपने फिर अपना अपने जो है ना वो सोच व फ़िक्र के मुताबिक, अपनी अहलियत के मुताबिक आपने रावी के ऊपर हुक्म भी लगाना है। फिर दूसरी बात है कि हमारा जो दीन है ना सारे का सारा कॉपी पेस्ट ही है। हम कुरान की आयत भी तो जी। कॉपी पेस्ट ही करते हैं ना। हाँ, उससे फिर फ़ार्म लेते हैं। अब फ़ार्म पे पता चलता है कि हमारी इस आयत से इस्तिदलाल क्या है। होती तो वो कॉपी पेस्ट ही इस्तेदाल है। क्या है? इसी तरह रावी के बारे में भी हम नहीं, कहते हैं और सारे हम देखें हमारा सारा इल्म कॉपी पेस्ट ही है। अगर हमारा इल्म कॉपी पेस्ट ना हो तो फिर वो गैर मुदल्लल होता है। ठीक है? हम कहते हैं कि हमने इस रावी के बारे में ये फ़ैसला दिया, ये क्यों दिया है? हमने अपने अहले इल्म आइम्मा से पूछा है और उन्होंने अ, ठीक है? अहले इल्म ने जो भी किसी रावी के बारे में फ़ैसला दिया होता है, किसी हदीस के बारे में फ़ैसला दिया होता है, उस हदीस के फ़ैसले को हम उनसे नकल करके उम्मत के सामने पेश कर देते हैं। जिस तरह देखें कोई भी फ़िक़ही मसला है तो फ़िक़ही मसले को अहले इल्म ने पहले हल किया होता है। ठीक है? उसके कुछ ना कुछ ट्रेसिस जो है ना वो फ़िक़्ह की किताबों में मौजूद होती हैं या हदीस की किताबों में मौजूद होता है। लेकिन उसको एक फ़क़ीह या एक बड़ा आलिम उन मसाइल को लेकर फिर मौजूदा जो मसला दरपेश होता है उस पर फ़िट करता है। ठीक है? वो जिस तरह के कुतुब फ़िक़्ह के अंदर सारी यानी कोई भी चीज़ है ना, वो कॉपी पेस्ट ही होता है लेकिन उसके साथ फिर आलिम अपनी एक कह लें कि इल्म की शमع रोशन करता है और लोगों को बताता है कि इस आयत का ये मफ़हूम है, इस हदीस का ये मफ़हूम है, इस रावी के बारे में ये हुक्म है, वगैरह-वगैरह। ठीक है? तो इसको सिर्फ़ कॉपी पेस्ट नहीं समझें आप, तो जी ये शेख आपको समझा। मैं शेख मतलब वही मैं बताना चाह रहा हूँ। मतलब ये शुरू होने तक अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मजा भी आ रहा था, माशाअल्लाह वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, सब ठीक ठाक था। अब इसमें तो डिक्शनरी की तरह बाबुल अली, बाबुल या बाबुल नाम वो जाके ही ढूंढना है ना, बल्कि मेरा एक। नहीं सिर्फ़ डिक्शनरी तक ये तो सिर्फ़ ढूँढने की हद तक है ना। उसके बाद वही। फिर उस रावी का के बारे में हुक्म क्या है, ये अभी हमने कल पढ़ा है और इसके बारे में मज़ीद हमने कुछ पढ़ना भी है। जी। अब वो सारी दुनिया का इज्मा है बुखारी और मुस्लिम पे, बुखारी पे नहीं, बुखारी हदीस मुस्लिम मुस्लिम की तो हम बात ही नहीं कर रहे ना, अभी तो हमने अबू दाऊद की बात शुरू की हुई है। बुखारी मुस्लिम की पे। नहीं, बिल्कुल भी वो हम वो हमारे सामने मौजूद है, तो उस पे क्या लगाएंगे वो हम, जी? अगर वो हुक्म हम क्या लगाएंगे? वही कह रहे हैं बुखारी मुस्लिम पे तो हमने हुक्म लगाया भी नहीं है ना। अब एक रवायत अबू दाऊद के अंदर आती है, मैं बताता हूँ आपको, एक अबू दाऊद के अंदर रवायत आती है। आप उसको क्या आँखें बंद करके तो नहीं ले सकते ना कि ये रवायत अबू दाऊद में आ गई है, लिहाज़ा ये बिल्कुल सही होगी रवायत। नहीं 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 नहीं। उसमें ज़ईफ़ भी होती हैं, सही भी होती हैं। अब एक आलिम कहता है कि ये रवायत ज़ईफ़ है, दूसरा कहता है ये रवायत ज़ईफ़ नहीं है, ये रवायत हसन है। अब आप कहेंगे कि हम किसकी मानें? जब आपको इस इल्म के मुताल्लिक़ कुछ ना कुछ आगाही होगी, तो फिर आप उस जी आलिम दोनों आलम की आलिमों की बातों को मुवाज़ने के साथ सेलेक्ट या रिजेक्ट कर सकते हैं। जी। तो ठीक सीधे है? हम बुखारी ले लेंगे तो, देखिए मतलब बुखारी अबू हर दाऊद। हर मसला बुखारी के अंदर तो नहीं ना है। हर जी रिवायत नहीं, बुखारी के अंदर तो नहीं है ना। बुखारी की रिवायात तो जी कह लें कि वो तो सही हो गई सारी, उसके बारे में तो हमने तहकीक करनी ही नहीं है। लेकिन अबू तो दाऊद की वही एक वही रिवायत आ उसको गई है। मान के। जी? जी। नहीं, वो अबू दाऊद की वो रिवायत को हम बुखारी बुखारी में ढूंढ सकते हैं, इस तरह बोलो। सही बुखारी में या बुखारी क्या कहना चाह रहे हैं आप? जी जी जी, सही बुखारी में। नहीं, आप बोले आप नहीं, अबू दाऊद में कोई इश्काल हदीस आ गई, उसको हम नहीं मान सकते,
تو اس کو ہم اس سے ابو بخاری میں دیکھ سکتے ہیں، بخاری کی حدیث میں. نہیں، وہ بخاری کے اندر اگر نہ ہو وہ حدیث تو پھر کیا کریں گے؟ تب تو مسئلہ ہے. تو آپ اگر کوئی آپ مزید آپ کو اشکال ہو تو انشاءاللہ آپ مجھے پرسنل میں آ کے بات کریں، انشاءاللہ میں آپ کو مزید وہاں ڈسکس کر لیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، بارک اللہ آپ اللہ کو فیک، جزائے خیر بارک دے، اللہ فیک. بارک اللہ فیکا. جی، تو ہماری یہ بات چل رہی تھی کہ اس طرح آپ نے راویوں کو تعین کرنا ہے، اور راویوں کے تعین کرنے کا مقصد ہمارا صرف تعین کرنا نہیں ہوتا. تعین کرنے کے بعد پھر اس کے بارے میں اہل علم کے اقوال، اس کے بارے میں جو فیصلہ علماء نے دیا ہوتا ہے ان فیصلوں کو مد نظر رکھ کے اس کے متعلق پھر ہم نے اپنا فیصلہ دینا ہوتا ہے. اب فرض کیا، اب ایک تو ہے نا، میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ کچھ راوی ایسے ہوتے ہیں کہ جو بالکل ثقہ ہوتے ہیں، جن کو کسی نے بھی کوئی ضعیف نہیں کہا ہوتا، جیسے مسدد ہے، ہم نے کل پڑھا تھا اس کے بارے میں. ٹھیک ہے، اور فرض کیا یونس بن یزید الایلی نکالتے ہیں، یونس بن یزید الایلی. اب میرے پاس جو یہ اپلیکیشن ہے نا، تو میرے لیے آسانی ہوگی، میں اس میں وہ ساری چیزیں نکل آتی ہیں خود بخود. اب یہ یونس بن یزید الایلی ہے. اب یہ قال المزی فی تہذیب الکمال، یعنی یہ حافظ مزی نے تہذیب الکمال کے اندر اس کے متعلق جو علماء کے اقوال ہیں وہ ذکر کیے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اب دیکھیں، کہتے ہیں قال علی بن المدینی سالت علی بن مہدی عن یونس بن یزید. علی بن عبداللہ بن عبد الرحمن بن مہدی رحمہ اللہ سے یونس بن یزید کے بارے میں پوچھا، فقال کان ابن مبارک یقول کتاب صحیح. عبداللہ بن مبارک فرمایا کرتے تھے کہ اس کی کتاب یعنی اس کی لکھی ہوئی چیز بالکل صحیح ہے. قال ابن مہدی وانا اقول، ابن مہدی یعنی عبد الرحمن بن مہدی کہتے ہیں میں بھی یہی کہتا ہوں کہ اس کی لکھی ہوئی بات بالکل صحیح ہے، یعنی اس کے اندر کوئی مسئلہ نہیں ہے. آگے اس کے بارے میں مزید یہی اقوال ہیں. ٹھیک ہے، یونس بن یزید ایلی کے بارے میں تو اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو بالکل ان کے بارے میں یہ توثیق کے اقوال ہی نظر آئیں گے، کہیں کہیں کوئی غلطی. اور یہ دیکھیں، اب ایک اور فائدہ ہمیں ملے گا. یونس یروی احادیث من رأی زہری یجعل عن سعید. ٹھیک ہے، قال ابو عبداللہ یونس کثیر الخطأ عن زہری، یعنی یونس بن یزید ایلی جب زہری سے بیان کریں گے نا، زہری سے بیان کریں گے تو اس میں وہ خطا کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، وعقیل اقل خطا منہ، لیکن عقیل جب بیان کریں گے زہری سے تو وہ خطائیں کم کرتے ہیں. لیکن یونس بن یزید الایلی جب بیان کرتے ہیں زہری سے، ویسے تو ثقہ راوی ہیں لیکن زہری سے ان کی روایات کے اندر کچھ نہ کچھ کلام ہے، یعنی اس میں آپ نے جب زہری سے وہ بیان کریں گے نا تو آپ نے جھٹ سے وہ روایتیں قبول نہیں کرنی. یہ دیکھیں ابو عبداللہ عبد الاحمد بن حنبل فرماتے ہیں فی حدیثی یونس بن یزید منکرات عن زہری، یعنی یونس بن یزید ایلی کی حدیثوں کے اندر زہری سے جو نقل کرتے ہیں وہ منکر روایات بھی پائی جاتی ہیں. منہا، ان میں سے ایک سالم ان سالم ان ابی، یہ والی روایت بھی ہے. فیما سقط السماء العشر کہ جو بارش سے سیراب ہوتی ہے زمین اس میں عشر. یہ پوچھا گیا ہے کہ اس طریقہ سے منقطع روایات تو چیک نہیں ہو پائے گی جس میں راوی کا مروی انہوں سے لکات ثابت نہیں ہوتا. جی، میں نے عرض کیا تھا کہ اس کے بارے میں ہم نے کتابیں بھی لکھی تھیں کہ جو ارسال اور تدلیس کو چیک کرنے کے لیے الگ سے کتابیں ہوتی ہیں. ان کتابوں کے اندر بھی کچھ نہ کچھ ہمیں مل جاتا ہے، لیکن کچھ خاص کتابیں بھی ہوتی ہیں جن کے بارے میں ہم نے لکھوایا تھا آپ کو. تو وہ چند ایک راوی ہوں گے، جب آپ کو انشاءاللہ اس فیلڈ میں آئیں گے تو آپ کو وہ زبانی یاد ہو جائیں گے. اب دیکھیں نا، سارے جو ہے نا وہ جو جتنی بھی جرح کر رہے ہیں نا وہ یونس ان زہری کی روایت پر ہے. ٹھیک ہے، وہ یعنی ان کو ثقہ بھی کہا ہے، اور ساتھ زہری کی روایت کے اندر بعض روایات کے اندر ان کا کلام بھی ہے.
تو ہمارے والی روایت بھی زہری سے ہے، لہٰذا ہم نے جھٹ سے اس کو قبول نہیں کرنا، اس کی مزید تحقیق کرنی ہے کہ شاید کہیں اس کو منکر نہ قرار دیا گیا ہو۔ پھر ائمہ علل ان کے بارے میں، اس روایت کے بارے میں کیا کہا ہے وہ ہم نے چیک کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس طرح بعض راوی ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے بارے میں بالکل واضح ہوتا ہے کہ وہ ضعیف ہی ضعیف ہیں، ٹھیک ہے۔ فرض کیا میں آپ کے سامنے ایک راوی نقل کرتا ہوں، لیث بن ابی سلیم، لیث بن ابی سلیم۔ اب یہ راوی، اس کے بارے میں آپ نے دیکھنا ہے کہ اس کے بارے میں جرح کس طرح کی ہے اور اس کے بارے میں توثیق کس طرح کی ہے۔ اب یہاں سے یہ شروع ہوتا ہے، عبداللہ بن احمد سمیت ابی یقول لیث بن ابی سلیم مضطرب، لیث بن ابی سلیم یہ مضطرب راوی ہے، یعنی اضطراب کا شکار ہو جاتا تھا، مضطرب الحدیث ولکن حدث عنہ الناس، لیکن لوگوں نے اس سے حدیثیں لی ہیں، روایت کی ہیں۔ کہتے ہیں کا وقال ایضاً، یعنی عبداللہ بن احمد بن حنبل فرماتے ہیں سمیت ابھی میں نے اپنے والد سے سنا، وہ فرما رہے تھے ما رأیت یحییٰ بن سعید، میں نے نہیں دیکھا یحییٰ بن سعید کو اسوأ رأیا فی احد منہ فی لیث، کہ جو سب سے بری رائے رکھتے تھے لیث کے بارے میں، یعنی لیث کو سب سے برا سمجھتے تھے، لیث کے بارے میں اچھی رائے نہیں رکھتے تھے، یعنی وہ لیث کے بارے میں اچھی رائے نہیں رکھتے تھے، یہ مطلب ہے سب سے زیادہ بری رائے یحییٰ بن سعید القطان یہ لیث وغیرہ کے بارے میں کرتے تھے۔ یہ دیکھیں جریر کہتے ہیں کہ وکانہ لیث اکثر تخلیطا، لیث یہ غلطیاں یعنی تخلیط مطلب ہوتا ہے وہ خلط ملط کر دینا معاملات، یعنی جس کو پتہ نہیں چلتا کہ روایت کس طرح بیان کرنی ہے، یہ سب سے زیادہ اس طرح کے کام کرتے تھے۔ یحییٰ بن معین سے پوچھا کہ لیث بن ابی سلیم اضعف من یزید بن ابی زیاد و عطاء بن صائب، کہ کیا لیث بن ابی سلیم یزید بن ابی زیاد اور عطاء بن صائب سے بھی زیادہ ضعیف ہے؟ فرمایا نعم، ہاں ان سے بھی بڑا ضعیف ہے۔ اور اس طرح وقال علی یحییٰ مرۃ اخرى، ایک مرتبہ مجھے کہتے یحییٰ بن معین نے یہ بھی فرمایا کہ لیث اضعف من یزید بن ابی زیاد و یزید فوقہ فی الحدیث، اور یزید کا درجہ ان سے تھوڑا اوپر ہے۔ اگر لیث بن ابی سلیم ضعیف الا انہ یکتب حدیث، یعنی یہ دیکھیں آپ دیکھیں گے تو اس کو ضعیف کے اقوال آپ کے سامنے آئیں گے، ٹھیک ہے۔ کان ابن یعنی یضعف لیث بن ابی سلیم، لیث کان سفیان لا یسمی لیث، یعنی یہ تضعیف کے اقوال آپ کو نظر آئیں گے زیادہ تر، ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں وقد رأیتہ قد اختلط، میں نے ان کو دیکھا ہے کہ وہ اختلاط کا شکار ہو گئے تھے۔ آگے دیکھیں لیث بن ابی سلیم احب الیہ من یزید ابن ابی زیاد وکان ابرأ ساحۃ یکتب حدیث، کان ابرأ ساحۃ یکتب حدیث وکان ضعیف الحدیث، ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں لیث لا یشتغل به هو مضطرب الحدیث، یہ ابو زرع اور ابو حاتم دونوں کہتے ہیں کہ لیث ایسا بندہ ہے کہ اس کے اندر مشغول نہیں ہوا جائے گا، یعنی یہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کی روایات کے اندر یا اس کے بارے میں ہم کوئی اس کو حیثیت بھی دیں، یعنی اس میں مشغول نہیں ہوا جائے، ہوا مضطرب الحدیث، یہ سخت جرح ہے۔ لیث بن ابی سلیم لین الحدیث لا تقوم به الحجہ عند اہل العلم بالحدیث، یہ آپ دیکھیں گے تو آپ کو دیکھیں لہو احادیث صالحہ غیر ما ذکرت وقد روا عنہ شعبہ، اب انہوں نے تھوڑی بہت اس کی توثیق کی ہے، کہتے ہیں قد روا عنہ شعبہ والثوری وغیرہ من ثقات الناس، ان سے شعبہ وغیرہ نے روایت لی ہے، ومع الضعف الذی فیہ یکتب حدیث، کہتے ہیں باوجود اس کے ضعیف ہونے کے، اس کے اندر جو ضعف پایا جاتا ہے، اس ضعف کے باوجود یکتب حدیث کی، اس کی حدیث کو لکھ لیا جائے گا،
ترک نہیں کیا جائے گا ٹوٹل، اس کی حدیثوں کو صرف لکھ لیا جائے گا، حجت نہیں بنائی جائے گی اس سے، ٹھیک ہے؟ یہ کہہ لے اب اس طرح کا راوی، اس کے لیے فیصلہ کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے کہ یہ تو ضعیف ہی ضعیف ہے، ٹھیک ہے، یہ ضعیف ہی ضعیف ہے۔ اسی طرح حجاج بن ارطاط ہے مثال کے طور پر، حجاج بن ارطاط، ٹھیک ہے۔ اب آپ اس کے ترجمے کو دیکھیں گے، اس کے اندر بھی اسی طرح کی ملی جلی باتیں آپ کو نظر آئیں گی۔ تو اس طرح عام طور پہ بھی آپ راویوں کو چیک کیا کریں، آپ کی جو ہے نا وہ پریکٹس بڑھے گی۔ اب بسا اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ ہم نے اقوال کو جمع کرنا ہوتا ہے، اقوال کو جمع کرنا ہوتا ہے، جس طرح ہم نے وہ یونس بن یزید ایلی کے اندر اقوال کو جمع کیا ہے نا، جس نے ان کے اوپر تھوڑا کلام کیا ہے، اس کے کلام کی مراد یہ ہے کہ یونس جب زہری سے بیان کرے گا تو پھر اس کی روایت کے اندر کچھ نہ کچھ مسئلہ ہوگا، ورنہ فی نفسی ہی وہ راوی بالکل ثقہ ہے، اس کے اندر کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن بعض ثقہ راویوں کی بعض سے روایات وہ ضعیف ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اس طرح اسماعیل بن عیاش کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا، اسماعیل بن عیاش، بس یہ آخری بات ہے۔ اب دیکھیں اسماعیل بن عیاش کے بارے میں دیکھیں، یہ بہت لمبا ان کا ترجمہ ہے۔ کہتے فقال ابھی ہادہ کانا مثلا وکی، یہ وکی کی طرح تھا، یعنی وکی بن جراح جس طرح سکا راوی ہے نا، اسی طرح یہ بھی سکا تھا، لیکن بعد میں اس کو کوئی مسئلہ بن گیا۔ احمد بن لیس احد اروا لحدیث شامیین من اسماعیل بن عیاش والولید بن مسلم، کہ شامیوں کی حدیثوں کو سب سے زیادہ روایت کرنے والا وہ اسماعیل بن عیاش ہے۔ کہتے ہیں علم الشام عند اسماعیل بن عیاش والولید بن مسلم، شام کا علم جو ہے علم حدیث، یہ اسماعیل بن ابی عیاش، اسماعیل بن عیاش کے پاس ہے۔ قال یعقوب تکلم قوم فی اسماعیل، کہتے ہیں لوگوں نے، کچھ محدثین نے اسماعیل کے اوپر کلام کیا ہے، یعنی اس کے اوپر جرح کی ہے۔ کہتے ہیں وہ اسماعیل ثقۃ عدل، جبکہ اسماعیل یہ ثقہ اور عادل راوی ہے، عالم الناس فی حدیث الشام، سب سے زیادہ شام کی حدیث کو جاننے والا ہے، ولا یدفع دافعون، اس کو کوئی بھی رد کرنے والا رد نہیں کر سکتا، وہ اکثر ما تکلم فیہ، یہ دیکھیں کہتے اکثر ما تکلم فیہ، سب سے زیادہ اس کے بارے میں جو لوگوں نے کلام کیا ہے وہ یہی ہے کہ یغرق عن ثقات المدنیین والمکیین، کہ یہ ثقہ مدنی اور مکی راویوں سے غریب روایتیں یعنی منکر روایتیں بیان کرتا تھا، ٹھیک ہے۔ یعنی اس کے اوپر یہ قدغن لگی ہے کہ یہ جو غیر شامی ہے نا راوی، ان سے جب روایتیں کرتا ہے تو اس میں غلطیاں کھاتا ہے، اور اس کے بارے میں اور بھی یہ ساری اقوال ہیں جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اس کی جو مدنیوں سے روایت، مدنی اور مکیوں سے روایت ہے۔ اب یہ دیکھیں ابو داود کا یہ قول، امام ابو داود فرماتے ہیں سال تو احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے پوچھا ان اسماعیل بن عیاش، فقال ما حدث عن مشایخهم، کہتے کہ انہوں نے یعنی اسماعیل بن عیاش نے کن مشائخ سے حدیث بیان کی ہے؟ قل تو میں نے کہا، یعنی ابو داؤد کہتے ہیں میں نے کہا شامیین، اس نے شامیوں سے کہا، فرمایا نام، فاما ما حدث عن غیرہم، جو اس نے اسماعیل بن عیاش نے شامیوں کے علاوہ کسی اور سے روایت بیان کی ہے نا، تو فإنہ مناقب، تو اس میں کہتے ہیں منکر روایات پائی جاتی، ٹھیک ہے۔ اور جب اس ترجمے کو آپ دیکھیں گے تو آپ یہ فیصلہ کریں گے
اس کی جو شامیوں سے روایت ہوتی ہے وہ تو صحیح ہے، لیکن جب یہ غیر شامیوں سے روایت کرے گا اسماعیل بن عیاش، تو اس کی روایات کے اندر منکر روایتیں پائی جاتی ہیں، تو لہٰذا اس کی یہ غیر شامیوں سے روایت قبول نہیں، یعنی اس طرح اپنے اقوال کے اندر تطبیق دینی۔ فی نفسی یہ راوی ثقہ ہے اسماعیل بن عیاش، لیکن اس کی بعض سے روایتوں کے اندر کلام ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس طرح معمر بن راشد کا مسئلہ ہے کہ معمر بن راشد جب اہل بصرہ سے روایت کرے گا تو ان کی روایت کے اندر کلام ہوگا۔ معمر بن راشد یہ جب اہل بصرہ بصری راویوں سے روایت کرے گا تو اس کی روایت کے اندر کلام ہوگا، اس کی روایت کے اندر مسئلہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ اس طرح اور بھی کچھ راوی ہیں جو انشاءاللہ ہم ساتھ ساتھ کبھی کبھار ذکر کریں گے انشاءاللہ۔ تو بارکہ اب جو آپ نے کل کا جو آپ کا ورک ہے وہ یہ ہے جی، آپ کا یہ ورک ہے، یہ والی حدیث آپ کا ورک ہے سنن نبی داود کی، میں آپ کو یہاں پیسٹ کر دیتا ہوں۔ کلاس بھی تھوڑی لیٹ ہو گئی، یہ والی حدیث ہے 915 نمبر، اس کی اسکرین شاٹ لے لیں جلدی جلدی۔ اس کے اندر آپ نے راویوں کا تعین، عبید اللہ بن معاذ سے مراد کون ہے، حدثنا ابی، ان کے جو والد ہیں معاذ یہ کون ہے، عبدالرحمن یعنی ابن ابی زیاد، عبدالرحمن بن ابی زناد یہ کون ہے، ہشام کون ہے، اور ہشام کے جو یحدثون ابی ہی ان کے والد کون ہیں، عن عائشہ۔ کیا یہ سارے 5-6 راوی یہ آپ نے اسی طرح جس طرح کل جو باغ نے بھیجا تھا اسی طرح آپ نے یہ بھی بھیجنا ہے، اور اس کے بارے میں فیصلہ بھی دینا ہے الحکم علی الراوی کے تحت، ٹھیک ہے۔ کسی نے کوئی بات کرنی ہے تو جلدی جلدی بات کر لیں۔ جی، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔